وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. فلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کریم رب اس جہان پہ اور اس جہان پہ نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے. خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت مبارکہ یکم محرم الحرام، اس لیے آپ کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے میرا کریم رب میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے. یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کو لقب امیر المومنین کا ملا، اور آپ سے ہی آگے پھر صحابہ اکرام جو امیر بنے ان کو امیر المومنین کہا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول اور نائب رسول کہا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم کو امیر المومنین کا لقب ملا اور اسی نام سے آپ کو پکارا جانے لگا. بڑا پیارا جملہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے مانگیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ مانگے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. 1,24,000 سے زائد صحابہ سارے کے سارے حضور کے مرید ہیں. یہ واحد ہستی ہیں فاروق اعظم جو مراد ہیں. اللہ سے حضرت فاروق اعظم کو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر لیا، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کے گھروں میں تھے تو ان کا پلڑا بھاری تھا، رعب تھا، دبدبا تھا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا.
حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، پہاڑی کی اوٹ میں گھر تھا ان کا، وہاں نماز پڑھتے صحابہ کرام جو اس وقت مسلمان ہوئے تو حضور سے حضرت عمر پوچھنے لگے آقا کیا ہم سچ پہ نہیں؟ کہا عمر ہم سچ پہ ہیں۔ تو کہا پھر ہم یہاں نماز پڑھیں، وہ کمینے کعبۃ اللہ میں ننگے طواف کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا عمر آقا نہیں، اگر عمر نے کلمہ پڑھا ہے تو اب چھپ کر عبادت نہیں، رب کے گھر میں علل اعلان کریں گے۔ جس کی قیادت میں کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے نماز با جماعت ادا کی گئی اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور جس نے سب سے پہلے کافروں کو علل اعلان للکارا کہ آؤ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے آؤ عمر کے سامنے، جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے آؤ عمر کے سامنے۔ لیکن روب ہی اتنا تھا کہ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ عمر کے سامنے آ سکے۔ تو یہ اسلام کی پہچان جس کا نام عمر بن خطاب، اسلام کی شان جس کا نام عمر بن خطاب، اسلام کا دفاع جس کا نام عمر بن خطاب، جس موقع پہ آپ نہ لیں گے اس پہ نام عمر بن خطاب کا آئے گا۔ جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی 5واں پارہ سورہ نساء کی، اس کا شان نزول ہی یہ ہے کہ ایک یہودی ہے، ایک مسلمان، بظاہر مسلمان لیکن منافق ہے، ان کا کھیت کو سیراب کرنے کا جھگڑا ہوا، ایک کہتا ہے کہ میری باری ہے، دوسرا کہتا ہے میری باری ہے، جھگڑا ہوا، مقدمہ چلتے چلتے حضور کے دربار میں پہنچا تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ کس کے حق میں دیا؟ وہ بظاہر مسلمان تھا۔ یہ عدالت نبوی ہے، یہاں نہ تو انصاف بکتا ہے نہ خریدا جاتا ہے، نہ اپنوں کے پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی نے جب بھی فیصلہ فرمایا ہے حق کا فیصلہ فرمایا ہے، اسی لیے ہر کافر بول اٹھا تھا محمد صادق بھی ہے، محمد امین بھی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا اتے نائے اللہ دا تھلے انصاف وکدا پہ آئے۔ آج اس ملک کے اندر اپنوں کے لیے انصاف اور ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے لیے انصاف اور ہوتا ہے۔ مقدمہ میرے نبی کے دربار میں اگر اپنوں کا آئے تب بھی فیصلہ وہی ہے، اگر غیروں کا آئے تب بھی وہی ہے، اگر ماننے والوں کا آئے تب بھی وہی ہے، اگر نہ ماننے والوں کا آئے تب بھی وہی ہے۔ مقدمہ آیا فاطمہ نامی عورت کا کہ اس نے چوری کی ہے، لوگوں نے سفارشیں شروع کی، ایک صحابی تھے جو حضور کے قریب تھے، انہوں نے اسے سفارشی بنا کر بھیجا، میرے نبی جلال میں آ گئے، کہا پہلی امتیں بھی اسی لیے برباد ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنوں لیے قانون اور رکھا ہے اور دوسروں کے لیے قانون اور رکھا ہے، بڑوں کے لیے اور قانون بنا رکھا، چھوٹوں کے لیے اور قانون بنا رکھا۔ میرے نبی نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا سنو یہ فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی محمد اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی ارشاد فرما تھا۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ فاطمہ کسی اور کی بیٹی ہے؟ محمد اس لیے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں، میری شریعت میں لازم ہے اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ یہ کیوں نہیں ہمارے حکمران جو شریعت سزا دیتی ہے کیوں نہیں جاری کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ لوگوں پہ تو بعد پہ لگے گی، پہلے ہم پہ لگ جائے گی۔ یہ ڈرتے ہیں، اس لیے ہر جرم ہر عیب ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو یہ کب شریعت کی سزائیں نافذ کریں گے؟ ایک رکھی ہوئی ہے وہ سزائے موت۔ سزائے موت یوں نہیں ہے جس طرح تم کرتے ہو، اسلام نے کہا جو جرم جس جرم میں پکڑا جائے اس طرح اس کو سزا دی جائے۔
ایک محلے میں شہر میں کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دو، خدا کی قسم ساری زندگی لوگوں سے نظریں چراتا پھرے گا۔ اسلام کی تو منشا یہ ہے لوگوں سے دیکھ کے عبرت کریں کہ نہیں ایسا کام نہیں کرنا۔ مقدمہ چلتا ہوا ان کا حضور کے دربار میں آیا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، منافق کو پسند نہ آیا، منافق کے دل میں تنگی، میرے پاک نبی نے فیصلہ دیا، اس نے قبول نہیں کیا، یہی تو منافقوں کی پہچان ہے۔ اب اس نے سوچا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت ہیں کافروں پہ، اشداء علی الکفار قرآن نے کہا ہے، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ مسلمانوں کی سائیڈ لیں گے اور کافروں پہ پہلے ہی سخت ہیں۔ لیکن اس بد نصیب کو یہ نہیں پتا کہ فاروق اعظم اگر سخت بھی ہیں تو وہ بھی اسلام کی خاطر، اپنی انا کے لیے نہیں۔ گیا، دونوں فریق گئے، حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں جا کر مقدمہ پیش کیا، مسلمان منافق نے اپنا مقدمہ رکھا، یہودی سے پوچھا گیا، یہودی نے کہا امیر المومنین میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا تھوڑی دیر پہلے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ کے دربار میں ہم گئے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے جب سنا تو تیور بدل گئے، جلالی صحابی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے عمر کی سیرت اور صورت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملتی ہے، نبیوں کی صف میں جلالی نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، صحابہ کی صف میں جلالی صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیطان بھی ڈرتا تھا، راستہ بدل جاتا کہ کہیں ان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں، مجھے بھی نہ نچوڑ ڈالیں۔ کہا اچھا فیصلہ ہو چکا، میرے نبی نے فیصلہ تمہارے حق میں کیا، اس نے قبول نہیں کیا؟ جی۔ فرمایا رک جاؤ، اب عمر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ اندر گئے، تلوار لائے، تلوار لے کر آئے، اس مسلمان منافق کی گردن اڑا ڈالی، شور مچا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا قتل کر ڈالا ہے۔ یہ باتیں چلتی ہوئی یہ مقدمہ پھر حضور کے دربار میں پہنچا، میرے پاک نبی نے حضرت عمر سے بلایا، عمر آؤ، بلا کر پوچھا عمر یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا آقا جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی عدالت میں اس کا یہی فیصلہ ہے، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے پھر میرے ہاں اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اب میرے پاک نبی نا حضرت عمر سے تھوڑا غصے ہو رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا دیکھنا ایک یار دوسرے یار سے غصے ہو رہا ہے، لیکن اس نے اپنے یار کی خاطر اور میری رضا کی خاطر کام کیا ہے، اس میں اس کی اپنی انا تو نہیں تھی، اس نے تو میرے یار کے لیے کیا۔ یا رب جلیل آرڈر کیا ہے؟ فرمایا میرا قرآن لے جا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ رب نے فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اب رب کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت تھی؟ بولیے۔ دیکھو رب اپنے نبی سے پیار کتنا کرتا ہے، فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، یعنی مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ رب کو بھی ناز اور فخر ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا رب ہوں۔ اسی لیے تو جب عالم ارواح کے اندر رب نے وعدہ لیا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے میرا پاک محبوب نبی بولا مالک کیوں نہیں، قالوا بلا۔ کائنات کے سارے جو سننے والے، ابھی سارے وہاں تھے نا سننے والے، سب نے کہا کیوں نہیں، قالوا بلا۔ رب نے کہا تم نے میرے محبوب سے سن کر کہا ہے، تمہارا یہ سننا بھی مجھے اپنے محبوب کے وسیلے سے پسند آیا ہے۔ تو کہا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، یہاں تک کہ تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ جس کمینے کے دل میں تمہارا کیا ہوا فیصلہ قبول نہ ہو، تو جو فیصلہ عمر نے کیا ہے مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے، یہ ہم نے عمر کی تائید میں قرآن نازل کیا ہے کہ جو تمہارا فیصلہ نہ مانے
وہ ہمیں بھی منظور نہیں، تو جو فیصلہ عمر نے کیا ہے وہ ہمیں بھی قبول ہے۔ وہ ظالم زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک بندہ ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، دوسرے شخص نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ کیسی بد تہذیبی ہے، یعنی ناگواری محسوس کی کہ ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طریقہ نبی، ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا میرے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، لہٰذا اس نے سنت کی توہین کی ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ تو جو طریقے کی، سنت کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ تو میرا نبی تو داماد ہے حضرت فاروق اعظم کا، تو جو فاروق اعظم کو برا بھلا کہے وہ مسلمان کیسے رہتا؟ لوگوں کو آج تک نبی کی رشتہ داریوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی کے ساتھ میرے نبی نے نکاح کیا، داماد ہیں حضرت فاروق اعظم میرے پاک نبی کے۔ حضرت ابو بکر صدیق داماد ہیں نبی پاک کے، حضرت عثمان غنی داماد ہیں نبی پاک کے، حضرت علی داماد ہیں میرے پاک نبی کے۔ تو رشتے تو دونوں سائڈوں پہ معتبر ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری سطح پہ وزٹ کے لیے فلسطین گئے۔ جب فلسطین گئے تو واپسی پہ صوبائی سطح پہ وزٹ کرتے ہوئے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، آرام کی خاطر اس کے اندر گئے، اجازت مانگی، بڑھیا ہے خاتون ہے، اجازت مانگی، ماں اجازت ہے، کہا جی آؤ بیٹا آؤ، بٹھایا، تواضع کی، یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہ ظالم تو دور سے آئیں، بلکہ دور سے کیا سارے شہر میں آنا ہو تو صبح پتہ چل جاتا کہ آج کوئی اس گلی سے گزرے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا بڑھیا ماں میں امیر المومنین ہوں، 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں۔ یہاں کا ایک کونسلر ووٹ مانگنے سے پہلے پاؤں کو ہاتھ، ایک یوسی کا جب ووٹ مل جائیں تو چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ ان 3 پوروں کے ساتھ اس کا سلام ہوتا ہے، دیکھ لیں ان کو۔ اور ہمیں مثالیں کہاں کی؟ برطانیہ کی، جاپان کی۔ ظالموں برطانیہ والوں نے آج بھی جو قانون رکھا ہے وہ فاروق اعظم کا رکھا ہوا ہے۔ جاپان تباہ ہو گیا تھا، آج پھر وہ پاورفل ملک بن چکا ہے، لیکن وہاں آج بھی جتنا لا اور قانون ہے وہ فاروقی قانون ہے۔ ہمیں تم مثالیں دیتے ہو، ہم نے کب کہا ہے کہ مدینے کی ریاست نہ بناؤ؟ ہم نے تو جب نام سنا تھا تو مچل گئے تھے کہ چلو کوئی تو آیا ہے جس نے کہا ہے مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ چلو کچھ نام تو لیا ہے، لیکن ہمیں صرف نام کا دھوکہ تو نہ دونا، کام بھی کر کے دکھاؤ۔ نعرہ لگانا آسان ہے، کام کر کے دکھانا مشکل ہے۔ حضرت امیر المومنین بیٹھے، تھوڑی دیر آرام کیا، جب جانے لگے نا، سنیے، 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ اب بڑھیا خاتون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑھیا ماں ہم مدینے جا رہے ہیں، اگر امیر المومنین سے کوئی کام ہو، کوئی پرابلم ہو تو ہمیں بتائیں، ہم امیر المومنین کو کہیں گے وہ دور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کوئی رعایا خاتون آج کی حکومت کی تو تھی نہیں، وہ رعایا بھی تو فاروق اعظم کی تھی۔ بڑھیا خاتون نے کہا بیٹا سنو، میرا کام نہیں کہ میں امیر المومنین کو اپنی پرابلم بتاؤں، شکایت کروں، یہ امیر المومنین کا کام ہے۔ امیر المومنین وہ ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں کس کو کیا پرابلم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کانپ گئے، لرز گئے، کہا بڑھیا ماں ایسا تو نہ کریں، اتنا سخت موقف، 24 لاکھ مربع میل کا رقبہ ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اکیلا فاروق اعظم کہاں کہاں دیکھے، کیا کیا دیکھے، کس کو دیکھے۔ بڑھیا خاتون نے کہا بیٹا چپ، جا کر عمر کو مدینے کہہ دینا، اگر پتہ نہیں رکھ سکتا، خبر گیری نہیں کر سکتا تو پھر یہ امیری چھوڑ دے، کسی اور کے حوالے کر دے۔ آج ان کو کون بتائے؟ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ اگر تجھے خبر گیری کرنا نہیں آتا تو پھر چھوڑ دے،
یہ حکومت تیرے بس کی نہیں۔ آج پاکستان کے اندر وہ جو میرے پاک نبی نے حدیث فرمائی نا، لوگ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو کافر، صبح مسلمان اٹھیں گے شام تک کافر۔ عجب تماشا لگا ہے، رات کو سوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ 6 ماہ کے اندر یہ ساری حکومت اور سارا انصاف اندر ہی گول گول کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لوگوں تک تو خبر ہی نہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں ان کا کون ہوگا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول، فرمایا کل قیامت کے دن ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ سارے ان کے کندھوں میں ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ حاکمیت اتنی آسان نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے حاکم، تو دیکھیے ذرا انصاف کیسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کے بازار میں گئے، دیکھا ایک بدو نظر آیا، اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے۔ فرمایا کیا بیچنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا امیر المومنین کیا آپ خریدار ہیں؟ فرمایا ہاں میں خریدار ہوں، کیا تو بیچنا چاہتا؟ کہا ہاں میں بھی گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ کہنے لگا کیسی ڈیمانڈ ہے؟ فرمایا میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے میں گھوڑا لے کر جاؤں گا، میں اسے دوڑاؤں گا، میں دیکھوں گا میرے معیار پہ اترتا ہے یا نہیں۔ بدو کہنے لگا امیر المومنین آپ لے جائیے، آپ گھوڑے کو دوڑائیے، آپ ٹرائی لیجئے، اگر آپ کے معیار میں پورا اترتا ہے آپ خرید لینا، اگر خریدنا نہ ہوا تو مجھے واپس لوٹا دینا۔ حضرت فاروق اعظم گھوڑا لے کر سوار ہوتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اتفاق سے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، آپ واپس تشریف لاتے ہیں، آ کر بدو کو کہتے ہیں یہ لو گھوڑا میرے معیار پہ پورا نہیں اترا۔ بدو کہنے لگا امیر المومنین اگر آپ نے خریدنا نہیں تھا تو پھر اسے زخمی کیوں کیا؟ اب زخمی کیا ہے تو اسے خریدو بھی، یہ اور کون خریدے گا چونکہ زخمی ہو چکا۔ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے دیہاتی میں نے جان بوجھ کر زخمی نہیں کیا، یہ تو اتفاقاً ہو چکا۔ اور بدو کہنے لگا امیر المومنین جان بوجھ کر نہیں کیا، اتفاق سے ہو گیا، لیکن اس میں میرا قصور کیا؟ میں نے تو آپ کو صحیح سلامت گھوڑا دیا، لہٰذا مجھے بھی صحیح سلامت چاہیے، میں تو بیچنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے تو کوئی خریدے گا نہیں، لہٰذا آپ ہی خریدیے۔ جب بات بڑی آگے بحث تک پہنچی، بدو کہنے لگا امیر المومنین اگر آپ پیسے نہیں دیں گے وہ سامنے عدالت ہے، میں عدالت میں جا کر کیس کروں گا۔ 26 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، ادھی زمین کا بادشاہ فاروق اعظم، لیکن ایک دیہاتی ایک بدو کیا کہہ رہا ہے امیر المومنین مجھے پیسے دیجئے ورنہ عدالت میں مقدمہ چلاؤں گا۔ آج دادا مقدمہ کر جاتا ہے، 20 سال کے بعد سپریم کورٹ میں پہنچتا، مخالف فریق کیا کرتا، پھر سپریم کورٹ سے کیس لے کر پھر ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا، پھر وہاں پوتا بھی مر جاتا، لیکن مقدمے کی سنائی نہیں دی جاتی۔ 35 سال کے بعد ہمارا عدالتی نظام اسٹیج پہ پہنچتا کہ وہ کہتا یہ بندہ جو 35 سال کے اندر عدالت کے اندر بندہ، جیل کے اندر بندہ، لہٰذا یہ بے گناہ، اسے ہم بری کرتے ہیں۔ آگے سے جناب جواب ملتا ہے جج صاحب جسے آپ بری کرنا چاہتے ہیں وہ تو 18 سال پہلے قید کے اندر مر چکا ہے۔ سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا قاضی، پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی بیٹھنے والے کرسی پہ کہتا میں انصاف نہیں کر سکتا، فیصلہ دے سکتا ہوں۔ تو پھر انصاف کہاں ہوگا؟ جب دیکھا جائے گا، ڈاکومنٹ آئیں گے، اس پہ مقدمہ چلے گا۔ ایک سائل نے چند دن پہلے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ جناب والا چیف جسٹس صاحب پاکستان انصاف کیجئے، وہ بے بسی اور لاچاری سے کیا کہہ رہا، میں انصاف نہیں کر سکتا، میں فیصلہ دے سکتا ہوں۔
کیونکہ میں قانون کا پابند ہوں۔ میرے سامنے جو ڈاکومنٹ لائے جائیں گے، جہاں وکیل بھارا ہوگا جو بحث دے کر اپنے مخالف فریق کے حق میں کر لے گا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا۔ لیکن یہ عدالت فاروقی ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ دھمکی دے رہا ہے فاروق اعظم کو، امیر المومنین کو، اگر آپ میرے پیسے نہیں دیں گے میں عدالت میں مقدمہ کروں گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا بحث نہ کرو، جاؤ جا کر عدالت میں مقدمہ کرو، عدالت جو فیصلہ کرے گی فاروق اعظم قبول کرے گا۔ فاروق اعظم کیا کرے گا؟ ایک بارے میں فیصلہ آ جائے وہ کہتا ہمیں قبول نہیں، جو دوسرے کے بارے میں آ جائے وہ کہتا ہمیں قبول نہیں۔ ہم تو ویسے ہی ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ ہم بھی تو پرچہ ہو جائے تو 6 مہینے تک جج چھٹی پہ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا جب مقدمہ چلا، قاضی یہ وقت یہ نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ ہیں، فرمایا فوراً نوٹس بھیجا جائے، فاروق اعظم کو بلایا جائے، اس لیے کہ کسی عام آدمی پہ مقدمہ نہیں چلا، امیر المومنین پہ چلا۔ آج مقدمہ آیا ہے، سورج بعد میں غروب ہوگا، فیصلہ پہلے کیا جائے گا، اس لیے کہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، امیر المومنین کا، لہٰذا بلایا جائے۔ یارو کتنا عجیب منظرہ، 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، نوٹس جاتا سارے کام چھوڑ کر عدالت میں، ایک جانب بدو کٹہرے میں کھڑا، دوسری جانب امیر المومنین کھڑے ہیں۔ آپ بولنے لگے، قاضی وقت کہنے لگا امیر المومنین آپ نہیں بول سکتے، مقدمہ اس نے کیا، پہلے وہ بولے گا۔ دیہاتی کو کہا، قاضی وقت نے بولیں جی آپ بتائیں آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے منوان سارا ماجرا سنایا۔ اب قاضی وقت کہنے لگا فاروق اعظم سے کہ آپ بتائیے دفاع میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین کہنے لگے معاملہ یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ اتفاق سے ہوا۔ اب قاضی وقت کہنے لگا امیر المومنین یہ ساری چیزیں دیکھنے پہ اب فیصلہ یہی ہے کہ گھوڑا آپ خریدیں گے، گھوڑے کی منہ مانگی رقم آپ دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے منہ مانگی رقم نکالی، اس بدو کو دی، جانے لگے۔ قاضی صاحب نے فرمایا امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تک فیصلہ مکمل نہیں ہوا، آپ واپس آئے۔ کہا قاضی صاحب ارشاد فرمائیے مجھ پہ اور کیا پابندی ہے؟ کہا یہ مسافر آدمی ہے، گھوڑا آپ نے خرید لیا ہے، لہٰذا سواری اس کے پاس نہیں، سواری بھی آپ دیں گے، یہ مسافر ہے، گھر لے جائیں، کھانا بھی آپ کھلائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو لیا ساتھ، گھر لے گئے، جا کر کھانا کھلایا۔ بیٹے عبداللہ کو فرمایا بیٹا ادھر آؤ، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے سواری لے جاؤ اور اسے اپنے گھر تک پہنچا کرو۔ اس بدو نے ہاتھ جوڑے، کہا امیر المومنین جاننے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ جس نبی کے نوکروں کے انصاف کا عالم یہ ہوگا، اس نبی کے انصاف کا عالم کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھائیے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ خدمتگاروں کا عالم ہے، انصاف ہے، کوئی چون کوئی چرا نہیں۔ فیصلہ آیا، قاضی وقت نے فیصلہ دیا، یہ نہیں دیکھا یہ امیر المومنین ہے یہ غیر مسلم ہے، کہا نہیں، جو فیصلہ بنتا ہے اسی کا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، دن کو بھی نہیں سوتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین نہ رات کو سوتے ہو نہ دن کو سوتے ہو، آرام بھی کر لیا کرو۔ جواب کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر دن کو سو جاؤں امور سلطنت ضائع جاتے ہیں، یعنی لوگوں کا حق ضائع جاتا ہے، اگر رات کو سو جاؤں پروردگار کا حق ضائع جاتا ہے۔ آج ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی، ہم تو بہانہ بنا لیتے ہیں ہماری دکان کھلی ہے لہٰذا نماز نہ پڑھ پائے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملا، ہم تو فلاں کام کر رہے تھے ٹائم نہیں ملا۔ یارو
24 लाख मुरब्बा मील का बादशाह भी हो, लेकिन अमूर सल्तनत भी चल रहे हैं, रब की अदालत में भी खड़े हैं, अवाम की अदालत में भी खड़े हैं। आपने रूम को एक कासद भेजा था, सिर्फ नाम भेजा कि आप जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। रूम सुपर पावर था उस वक्त। बादशाह हरकला नाम सुनकर कांपने लगा। उसने क्या किया कि कासद भेजा, कासद आया मदीना मुनव्वरा में। जब मदीना मुनव्वरा में आया, एक सहाबी से पूछने लगा, मुसलमानों के हाकिम जो उमर फारूक हैं, उनका महल कौन सा? सहाबी ने उसे पांव से लेकर सर तक देखा। देखकर सोचने लगे, अगर मदीने का होता, इसे पता होता कि अब मुसलमानों के अमीर का महल नहीं है, झोंपड़ी है, लिहाजा ये नहीं है। उसने लोकेशन समझाई, इस गली में जाओ, आगे मुड़ना, आगे जाकर जिसमें बड़ा सा पर्दा बोरिए का लटकाओ, वो फारूक आजम का महल है। और आज किसी ने लिखा है कि अगर आप जा रहे हैं जहां बड़ी बड़ी दीवारें आ जाएं और खारदार तारें लगी हों और बाहर सिक्योरिटी गार्ड हों, समझ लो यहां कोई जालिम हाकिम रहता है। और सहाबा और 24 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, कहा जिसके दरवाजे पे एक पर्दा लटका हो बोरिए का, समझ जाना वो फारूक आजम का महल है। दूसरे साहबी आए, कहा क्या हुआ? कहा कोई मेहमान लगता है। हजरत फारूक आजम का पूछ रहा है, दिल पे हाथ रखना और सुनना, 24 लाख मुरब्बा मील का बादशाह और तर्ज जिंदगी क्या है। साहबी ने क्या कहा? दूसरे ने कहा वो घर नहीं है। उसने पूछा कहाँ है? कहा यतीमों का बाग है, उसके अंदर गोडी कर रहे हैं। यतीमों का बाग है, उसके अंदर। आपको समझ आ रही है ना गोडी की? मजदूरी के लिए नहीं, इसलिए कि वो यतीम है। वो कासद गया, देखा दोपहर का टाइम है। जो गए हैं मक्के मदीने सऊदीया में, उनको पता है वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, कम अज कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोपहर का वक्त है तो आराम के लिए एक दरख्त के साए एक ढीला सर पे रखा हुआ है, तो आप आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो गया कासद, देखा, कहा ये वो उमर है जिसका नाम सुनकर हमारे बादशाहों के पसीने छूट जाते हैं। इसके चौकीदार बॉडीगार्ड कहाँ है? कोई नहीं। इरादा बदला, तलवार निकाली कि मैं अपने बादशाह को कहूंगा जिस उम्र से तू डरता था उस उम्र का तो मैं सर तेरे कदमों में लाया हूं। तलवार निकाली, जब सामने की ना, तो जब हजरत उमर फारूक के तरफ बढ़ा ना 2 कदम, आगे देखा शेर नुमा शेर सामने आया, कांबने लगा, तलवार नीचे गिरी। जब तलवार नीचे गिरी, फिर शेर मुसलमानों का फारूक आजम बेदार हुआ। देखा, देख के तो मुस्कराए, मुस्कराकर फरमाया, क्या तूने ये देखा कि उमर सोया है? उमर सोया है पर उमर का रब तो जागता है ना। उमर सोया है, उमर का रब तो जागता है। कहने लगा, उमर तेरी ये जिंदगी देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तूने अदल किया, इंसाफ किया, तू बेखतर बेखौफ यहां जमीन पे इतने सुकून से सो रहा है। हमारे बादशाहों ने जुल्म किया, वो पहरेदारों के झुरमट में, महल्लात में रेशम के लिबास और बेड पे भी सोते हैं, पर उन्हें फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। लिहाजा तूने इंसाफ किया है, तुझे कोई फिक्र नहीं। फरमाया, सुन, मैं अमीर हूं मुसलमानों का, उनका काम नहीं मेरी सिक्योरिटी करना। मैं अमीर हूं, मेरा काम है मुसलमानों की सिक्योरिटी करना। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को गश्त कर रहे हैं, एक घर के पास से गुजरे, वहां आवाज आ रही है, बड़ा मशहूर वाकया। आवाज क्या आ रही है? माँ अपनी बेटी को कह रही है, बेटा ईद करीब आ रही है, थोड़ा सा दूध में पानी डाल लो, दूध ज्यादा बिक जाएगा, जब दूध ज्यादा बिकेगा कीमत आ जाएगी,
جب قیمت آ جائے گی تمہارے کپڑے بن جائیں گے۔ لہٰذا آج بھی ہمارے جتنے دودھ بیچنے والے ہیں یہ سارے غریب ہیں، یہ اسی لیے تو دودھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ آج دودھ دینے والا آتا ہے، اس کی پہلی صدا ہوتی ہے 100 والا لینا ہے یا 120 والا لینا ہے یا 150 والا لینا ہے۔ وہ کتنا کمینہ ہو چکا ہے میرے پاک نبی کا امتی کہ اعلان بولی لگا رہا ہے اپنے ظلم کی، اپنے ناانصافی کی، میرے پاک نبی کی شریعت کا مذاق اڑا رہا۔ تو 150 دینا ہے، تو بولی کیوں لگا رہا ہے؟ تو خالص 150 بول دے دے، جتنا کسی نے پانی ڈالنا وہ گھر میں ڈالتا جائے گا، تجھے کس نے حق دیا؟ لیکن افسوس یہی معاملہ مدینے کے اندر ہو رہا۔ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے ذرا پانی ڈال لو، بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ماں فاروق اعظم نے منع کیا کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، میرے پاک نبی نے منع فرمایا، میرے رب نے منع فرمایا۔ جب یہ بیٹی آگے سے مکالمہ کر رہی ہے تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا کون سا امیر المومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کے زبان سے نکلا ماں اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے، فاروق اعظم رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بچی نے صدا دی نا، حضرت فاروق اعظم کو یہ جملے بڑے پسند آئے۔ رات گئے، واپس لوٹ کے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ دیکھ آیا ہوں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کا، جب آپ بھی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو یہی چیزیں دیکھتے ہیں جی، ڈیمانڈ ہی نہیں مکتی آپ کی، تو کار بھی ہو، کوٹھی بھی ہو، سونا بھی ہو، بڑی 400 بندے کی برات بھی ہو جو لڑکی والوں کے گھر جا کر بٹھا دی جائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرج ہال کے باہر ڈانس بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اور جب اندر حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر وہاں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جو شریعت کے مطابق ہے وہ کر لیں، وہ جو باہر کیا سارا کچھ وہ شریعت کے مطابق تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ جب بچی کی رخصتی ہونے لگے تو بچی کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا جاتا کہ ہم بچی کو قرآن کے سائے میں، بچی کے سر پہ قرآن کا سایہ نہیں، بچی کے دل میں قرآن کی دولت ہونی چاہیے، بچی کو قرآن پڑھائیں۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ تاکہ بچیوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی عزت کو کیسے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کو سورہ یوسف پڑھاؤ تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 بند کوٹھڑیوں کے اندر تھے، جب رب کا خوف آیا تو دوڑے، جب دوڑے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ علماء نے لکھا ہے تو آج بھی سچی توبہ کر کے دوڑنا شروع کر، میرا رب آج بھی تیرے لیے سارے بند توڑتا جائے گا، لیکن کرے گا تو تب۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اپنی بیوی سے میں اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ دیکھ آیا ہوں، صدقے جاؤں؟ صبح ہوئی، نماز پڑھی، سیدھا ان کے گھر، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بچی نے پوچھا کون؟ کہا فاروق اعظم۔ ماں بیٹی ڈر گئی کہ ہمارے رات والے معاملے کی خبر فاروق اعظم کو ہو تو نہیں گئی، ڈر گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے صدا دی کہ میں کسی کام کے لیے آیا ہوں، آپ ہمیں اجازت دیں گے اندر آنے کی؟ آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اس کی والدہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے لینے آیا ہوں۔ بڑھیا خاتون نے ہاتھ جوڑے، امیر المومنین کہاں آپ اور کہاں ہم مسکین۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا نہ کہو ایسا، بس صرف آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ وہ جو رات کو کہہ رہی تھی نا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے رشتہ ہوا،
گھر لے گئے بہو بنا کر، اور صبح جب گھر سے امور سلطنت کے لیے نکلنے لگتے تو آتے کہتے بہو بیٹا ذرا وہ الفاظ دہرائیے نا، میں جا رہا ہوں امور سلطنت کے لیے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ وہ جملے دہرا دیجئے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس بیٹی سے آگے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا جب نکاح ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔